बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए उर्दू कवायद के हवाले से एक और अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने इल्म बयान की दो सूरतों तशबीह और इस्तिआरे की तफसीलात आपको शेरी और नसरी मिसालों के साथ पेश की थी। आज की इस वीडियो में हम तीसरी किस्म मजाज़ मुरसल के बारे में पढ़ेंगे। मजाज़ मुरसल क्या है, मजाज़ मुरसल और इस्तिआरा में क्या फ़र्क है, मजाज़ मुरसल की अहम तरीन सूरतें कौन कौन सी हैं और मजाज़ मुरसल की जो अहम सूरतें हैं उनकी नसरी और शेरी मिसालें भी आपको इस वीडियो में पेश की जाएंगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब मजाज़ मुरसल की तारीफ़ देखते हैं। मजाज़ मुरसल क्या है? अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उस लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के सिवा कोई और ताल्लुक़ हो तो इस कायदे का नाम मजाज़ मुरसल है। ये ताल्लुक़ कई तरह का हो सकता है। रोज़मर्रा की बोलचाल में हम मजाज़ मुरसल का इस्तेमाल बड़ी कसरत से करते हैं। आम तौर पर लफ्ज़ को उसी माने में इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए वो वज़ा किया गया है, लेकिन अदीब और शायर बाज़ औक़ात लफ्ज़ को उसके हकीकी माने की बजाय किसी और माने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मकसद कलाम या तहरीर में खूबसूरती पैदा करना है। लफ्ज़ के इसी इस्तेमाल को मजाज कहते हैं। जैसे मशीन से आटा पिसवा कर ले आओ, इस जुमले में आटा बोलकर दाने मुराद लिए गए हैं, यानी वो चीज़ जो बाद में बनने वाली है। इसलिए यहाँ आटा मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ भी नहीं, क्योंकि दाने आटे की मानंद नहीं होते बल्कि उसकी इब्तिदाई हालत का नाम है। अब मजाज़ मुरसल और इस्तिआरा में फ़र्क को मुख्तसरन देखते हैं। मजाज़ मुरसल और इस्तिआरा दोनों में लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। अगर कोई उसके हकीकी माने मुराद लेगा तो कहने वाले का मंशा बिल्कुल वाज़ेह ना हो सकेगा। इस्तिआरा की सूरत में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ होता है। मजाज़ मुरसल में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता बल्कि करीने से पता चलता है कि लफ्ज़ मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। आइए अब मजाज़ मुरसल की अहम सूरतें देखते हैं। वैसे मजाज़ मुरसल की 24 सूरतें बताई जाती हैं, जिनमें से जो अहम तरीन मुस्तामिल सूरतें हैं वो दर्ज झेल हैं। पहली है जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना, दूसरी है कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, तीसरी किस्म है सबब बोलकर मुसब्बब यानी नतीजा मुराद लेना, चौथी है मुसब्बब यानी नतीजा बोलकर सबब मुराद लेना, पांचवी किस्म है ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना, छठी किस्म है मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना, सातवीं सूरत है माजी बोलकर हाल मुराद लेना, आठवीं सूरत है मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना। इन सूरतों के अलावा भी मुतादिद सूरतें बयान में आती हैं, लेकिन ये 8 सूरतें वो हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और आम तौर पर मारूफ़ भी हैं। अब हम इन्हीं 8 सूरतों की जो शेरी और नसरी मिसालें हैं वो आपके साथ पेश करते हैं, तो उम्मीद है आप वो भी तवज्जो के साथ देखेंगे। मजाज़ मुरसल की जो पहली सूरत है जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। मसलन एक जुमला है दुरूद के साथ अलहम्द पढ़ना बरकत का बाइस है। इस जुमले में अलहम्द से मुराद पूरी सूरह फातिहा है। ज़ाहिर है अलहम्द पूरी सूरत का जुज़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ अलहम्द का लफ्ज़ मुराद नहीं बल्कि उस जुज़ का मुकम्मल यानी सूरह फातिहा मुराद है। यही मजाज़ मुरसल है। एक शेरी मिसाल देखिए, तू जहाँ नाज से कदम रख दे वो ज़मीन आसमान है प्यारे। जिगर मुरादाबादी के इस शेर में यहाँ कदम रखने से मुराद पूरे जिस्म के साथ आना है, क्योंकि सिर्फ कदम कोई नहीं रखता और कदम पूरे जिस्म का जुज़ है। दूसरी शेरी मिसाल देखिए, मुझे देना गैज़ में धमकियाँ गिरे लाख बार ये बिजलियाँ, मेरी सल्तनत यही आशियाँ मेरी मिल्कियत यही चार पर। जिगर मुरादाबादी कहते हैं ये बिजलियाँ जो गुलशन में चमक रही हैं मुझे गुस्से में बेकार धमकियाँ ना दें। ये अगर लाख बार भी गिरे तो मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगी, क्योंकि मेरी सल्तनत इस छोटे से आशियाने तक महदूद है और मेरी मिल्कियत मेरे अपने जिस्म के सिवा कुछ भी नहीं। इस शेर में 4 पर से मुराद कहने वाले परिंदे का पूरा जिस्म है, गोया जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया गया है। मजाज़ मुरसल की दूसरी सूरत है कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। मसलन हकीम ने मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रखा,
ظاہر حکیم اپنا پورا ہاتھ مریض کی نبض پر نہیں رکھتا، بلکہ ہاتھ کا ایک جز یعنی انگلیوں کے سرے پورے رکھتا ہے، یعنی یہاں کل ہاتھ کہہ کر جز انگلیوں کی پورے مراد لیا گیا ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ اسی طرح یہ کہنا سپاہی نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، یہاں بھی تلوار سے مراد اس کا قبضہ جز ہے، کیونکہ پوری تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی جاتی۔ شعری مثال دیکھیے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساگرے جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ غالب کے اس شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ میرا مٹی کا پیالہ بادشاہ ایران جمشید کے قیمتی پیالے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو بازار سے اور خریدا جا سکتا ہے۔ یہاں بازار سے مراد دکان ہے بازار کی، یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، برقع اٹھتے ہی چاند سا نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی سے۔ چہرے سے برقع نہیں اٹھایا جاتا بلکہ نقاب اٹھایا جاتا ہے، جو برقعے کا ایک جز ہے اور وہی مراد ہے۔ تیسری صورت ہے سبب بول کر مسبب یا نتیجہ مراد لینا۔ مثلا بادل خوب برسا، یہاں بادل سبب ہے جس کا نتیجہ مینا یا بارش ہے، اور وہی مراد ہے، کیونکہ بادل نہیں برستا مینا برستا ہے، جیسا کہ شعر میں ہے، کس نے ہاتھ سے پٹکا ساگر موسم کی بے کیفی پر، اتنا ٹوٹ کے برسا بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی۔ یا یہ کہنا کہ بجلی جلاؤ، حالانکہ بجلی نہیں جلتی بلکہ بجلی کے نتیجے میں بلب کے تار جل کے روشن ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے، آفتاب صبح نے چمکا دیے دشت و جبل، ہو گئی کافور تاریکی شب دیجور کی۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ صبح کے آفتاب نے کیا صحرا اور کیا پہاڑ سب کو اپنے نور سے منور کر دیا، اور اندھیری رات کی سیاہی کا نام و نشان مٹ گیا۔ دشت و جبل کو چمکانے اور شب دیجور کی تاریکی کو زائل کرنے والی چیز سورج کی روشنی یا دھوپ ہے، خود سورج نہیں، لیکن چونکہ روشنی یا دھوپ سورج کا نتیجہ ہے، اس لیے یہاں دراصل سبب آفتاب بول کر نتیجہ یا مسبب روشنی یا دھوپ مراد لیا گیا ہے۔ چوتھی صورت دیکھتے ہیں، مسبب یا نتیجہ بول کر سبب مراد لینا۔ مثلا آگ جل رہی ہے، حالانکہ آگ نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے، اور کہنے والے کا مطلب بھی یہی ہے۔ ایک شعر دیکھیے، دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ یعنی میرا دل عشق کی پوشیدہ تپش کی وجہ سے خاموش آگ کی طرح جل بجھ گیا۔ آتش خاموش یعنی دبی ہوئی آگ خود نہیں جلتی بلکہ کوئلہ یا اپلا جلتا ہے، جس کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہاں مسبب یعنی نتیجہ بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، بھاگے پھرے پلنگ نمر ہانپنے لگے، روکش جو ہونے کو تھے سو منہ ڈھانپنے لگے۔ اس شعر میں پلنگ اور نمر کے جو لفظ ہیں اسے مراد چیتا یا تیندوا ہے۔ یہاں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ممدوح کی ہیبت کچھ ایسی تھی کہ چیتے اور تیندوے بھی مارے ڈر کے اس سے بھاگتے بھاگتے ہانپنے لگے، اور جو جنگجو مقابلے میں آنے والے تھے وہ منہ چھپانے لگے۔ یہاں نمر ہانپنے لگے کا مطلب ہے بھاگنے لگے، چونکہ ہانپنا بھاگنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں نتیجہ ہانپنا بول کر سبب بھاگنا مراد لیا گیا ہے۔ اگلی صورت دیکھتے ہیں، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ مثلا سب نے پانی کا ایک ایک گلاس پیا لیکن میں 3 گلاس پی گیا۔ ظاہر ہے یہاں گلاس سے مراد پانی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا فلاں شخص پلاؤ کی 2 پلیٹیں کھا گیا، یہاں بھی پلیٹوں کا مطلب ان میں رکھے ہوئے پلاؤ سے ہے۔ اسی طرح یہ کہنا سارا شہر مجھے جانتا ہے، یہاں بھی شہر سے مراد شہر میں بسنے والے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، حالانکہ ہماری مراد دریا کے پانی سے ہوتی ہے۔ ظرف سے مراد وہ برتن یا جگہ جس کے اندر کوئی چیز پائی جائے، اور مظروف وہ چیز ہے جو کسی ظرف کے اندر موجود ہو۔ شعری مثال دیکھیے، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ یہاں شکایت زمانہ میں زمانہ سے مراد زمانے والے یا اہل زمانہ ہیں۔ زمانہ ظرف ہے اور اہل زمانہ۔ اگلی صورت دیکھیے، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ مثلا میز پر سے شربت اٹھا لاؤ، یعنی شربت کی بوتل اٹھا لاؤ۔ یا اگر یہ کہیں کہ پانی ڈھک دو تو مراد ہوتی ہے پانی کا برتن ڈھک دو، یعنی مظروف پانی بول کر ظرف پانی کا برتن مراد لیا جاتا ہے۔ شعری مثال دیکھیے، دورے گردوں ہے خدا وندہ کہ یہ دور شراب، دیکھتا ہوں جس کو میں اس انجمن میں مست ہے۔
اے خدا، کیا اس کائنات میں آسمان کا پیالہ گردش میں ہے یا دور شراب چل رہا ہے؟ میں اس دنیا کے آئین میں جس کو بھی دیکھتا ہوں شراب غفلت میں مست نظر آتا ہے۔ شاعر نے دور شراب کہا ہے، حالانکہ اس کی مراد دور جام شراب ہے، کیونکہ شراب بغیر جام کے گردش میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح مظروف شراب بول کر ظرف جام شراب مراد لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ پہلے مصرے میں عشق سے مراد صاحب عشق ہے، یعنی عاشق۔ اس طرح عشق مظروف بول کر عاشق ظرف مراد لیا گیا ہے۔ اگلی صورت دیکھیے، ماضی بول کر حال مراد لینا۔ کسی ریٹائرڈ جج یا پروفیسر کو جج صاحب یا پروفیسر صاحب کہنا، حالانکہ اب وہ جج یا پروفیسر نہیں رہے۔ یا ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجرین کو ہندوستانی کہنا، چاہے وہ پاکستانی شہریت حاصل کر چکے ہوں۔ شعری مثال دیکھیے، بتائے خاک کے پتلے کے دنیا میں کیا کیا ہے، یہاں کے عاقبت کے واسطے توشا لیا کیا ہے۔ یا اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ یہاں انسان کی موجودہ حالت کو خاک کے پتلے یعنی ماضی کی حالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خاک کے پتلے سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جب محض ان کا ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا اور اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ایک اور مثال دیکھیے، الہی کیا تو نے کہ عالم میں تلاطم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسمان رکھ دی۔ یہاں مشت خاک سے مراد انسان ہے۔ اسی طرح ماضی کی حالت بول کر موجودہ حالت مراد لی گئی ہے۔ اگلی صورت دیکھتے ہیں، مستقبل بول کر حال مراد لینا۔ مثلا حج کے ارادے سے جانے والے کو حاجی کہہ دینا، حالانکہ ابھی اس نے حج نہیں کیا کہ حاجی کہلائے۔ یا MBBS کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا، اگرچہ ابھی اس کو ڈاکٹری کی ڈگری بھی نہیں ملی۔ ایک جملہ ملاحظہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی کوثر و شافع محشر ہیں۔ ایک شعر بھی دیکھیے، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نیک بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض کوثر سے پانی پلانا یا میدان حشر میں ان کی شفاعت کرنا آخرت کی زندگی میں ہوگا، لیکن مذکورہ جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صفات آپ کی موجودہ زندگی میں ثابت کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر موجودہ حالت کو مستقبل کی حالت سے تعبیر کیا گیا ہے، جو مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، جس جگہ تھے پھول پہلے اب وہاں اڑتی ہے دھول، اے مکین قبر ایشے چند روزہ پر نہ پھول۔ چونکہ انسان کو مر کر قبر میں دفن ہونا ہے، اس لیے یہاں اسے مکین قبر کہا گیا ہے، گویا اس کی موجودہ حالت کو مستقبل کی حالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے مجاز مرسل کی تعریف کے ساتھ ان کی اہم صورتوں اور اہم صورتوں کی نثری و شعری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔